السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا یہ 7th لیکچر ہے اور 10ویں حدیث ہے. آج ہمارے 2 حصے جو ہیں وہ اسلامیات کمپلیٹ ہو جائیں گے. ان میں سے پہلے 10 رکوع ہم نے کر لیے. اب 10 احادیث جو ہیں وہ ہماری مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ لانگ سیکشنز کا جو ہے وہ رہ جائے گا حصہ. انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے کر لیں گے. تو 10ویں حدیث جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بے شک مومنوں میں سب سے مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں. تشریح. اچھا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دشمن کے دل میں بھی جگہ بنا سکتا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو زیر کیا. آپ کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنے ظاہر و باطن میں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، کیونکہ انسانی شخصیت کا اصل عکاس اس کا اخلاق ہی ہوتا ہے. اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے ہم معاشرے میں امن قائم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم دنیا میں اچھا مقام پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے اخلاق کو ہی اپنانا ہوگا. اخلاق ہمارے زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے کہ ہم کسی سے کیسا معاملہ کرتے ہیں، ہم کیسا بولتے ہیں. اور شخصیت، کسی بھی شخصیت کا جو عکاس ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے، کہ اس کی شخصیت کو جو ظاہر کرتی ہے. عکاس سے مراد اس کی جو ظاہر کرنا ہے وہ اس کی زبان ہے، اس کا اخلاق ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو وہ کیسا ہے. صورت سے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب وہ بات کرے گا تو پتا چلے گا کہ وہ کس نیچر کا مالک ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی تربیت کیسی ہے. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اس کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کیسے جو ہے وہ ظلم کیے، کیا کیا ظلم جو ہے وہ جو ان پر نہیں کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لیے بد دعا تک نہیں کی. طائف کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جوتی مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی. اتنا مارا کہ آپ کے خون جسم سے نکلتا رہا اور وہ آپ کے جوتے جو آپ کے پیر مبارک کو پہنے ہوئے تھے وہ اس سے بھر گئے. تو اللہ تعالیٰ کو نبی پاک کی جب یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائے تو 2 پہاڑوں کے درمیان، جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ میں پیس کے رکھ. اللہ نے یہ آپ کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ حکم دیں تو میں ان کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ شاید ان میں سے ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ایسے ہوں جو میرے پہ ایمان لے آئیں، جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور وہ ہدایت پہ آ جائیں. تو کیا پتا چلا کہ یہ اخلاق، کوئی ظلم کر رہا ہے آپ پر، آپ کے غلط آپ کے معاملات آپ سے کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کر رہے. نبی پاک کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، سچ بولتے ہیں. نبی پاک کے پاس امانتیں رکھتے ہیں. اردو میں بھی کی بک میں بھی آپ نے شروع کے فرسٹ چیپٹر جو ہے اس میں پڑھا، پھر ہم نے جو ہے وہ اس میں بھی وہ پورا واقعہ جو ہے وہ پڑھا کہ ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کفار مکہ نے باہر آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دیں. تو اس رات بھی آپ حضرت علی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی صبح سب کی امانتیں لوٹا کر واپس مدینے آ جانے میرے پاس. تو کیا کافر وہاں مارنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی امانتیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی امانتیں ان کو لوٹا دی جائیں. تو ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بیٹھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تیسرے کسی کی غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہماری زبان میں گالی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. تو کیا یہ ہماری زندگی ہمیں جو ہے وہ نبی پاک نے یہ سکھایا ہے؟
ہم چھوٹی سی بات نہیں ہوتی تو جھگڑنے لگ جاتے ہیں. ہمیں کوئی انگلی لگائے نا تو جب تک ہم اس کا تھپڑ نہ مار لیں تو ہم آرام سے نہیں بیٹھتے. تو یہ کون سے جو ہے وہ اخلاق ہے، یہ کون سی جو ہے وہ طور طریقے ہیں. یہ طریقے تو اسلام نے ہمیں نہیں سکھائے، نبی پاک نے ہمیں نہیں سکھائے. ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنا ہے. اپنے لیے آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اب آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ نبی پاک کی زندگی کو دیکھ کر ان کی زندگی کو پر عمل کرنا ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری. اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو معاشرے میں امن ہوگا، دنیا میں اچھا مقام ملے گا ہمیں. آج یورپ کو دیکھ لیں تو انہوں نے یہ چیزوں کو اپنایا تو ٹاپ پہ چلے گئے. ایک وقت ہم لوگوں نے اپنایا ہوا تھا تو ہم ٹاپ پہ تھے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. اس حدیث کے متعلق قرآن آیات ارشاد باری تعالیٰ یعنی کہ قرآن پاک میں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں. تھوڑا سا یہ جو ہے یہ پکچر صحیح نہیں آ سکی، پیج خراب تھا، میں پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں. اگر آپ سخت زبان اور دل کے سخت ہوتے یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ نبی پاک نرم دل کے ہیں. کافروں کو جو انکار کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہے. مومنین کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، نہ جو منکرین ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے. تو ہم آپ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں آپ کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ چلنا چاہیے. اس حدیث سے متعلق دیگر حدیث ارشاد نبی ہے یعنی کہ نبی پاک کا فرمان ہے تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں سے کوئی جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا کہ عائشہ اب ہمیں بتائیں کہ نبی پاک کیسے اخلاق کے مالک تھے، آپ کے اخلاق کیسا تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو اخلاق اچھے اخلاق ذکر ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام موجود تھے. تو ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم ترجمے سے بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں بھی پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ترجمے سے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. تو پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلے گا اچھے اخلاق کیا ہیں، نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے. ویسے بھی ہم سیرت میں نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں. تو لہٰذا نبی پاک کی زندگی سے سیکھیں کیسے معاملات کرنے ہیں، کس طرح جو ہے وہ نظام چلانا ہے آپ نے اپنا. یہ سب آپ کو نبی پاک کی زندگی سے مل جائے گا. اس حدیث کا ہماری اپنی زندگی سے تعلق ہے. اخلاق انسان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. اچھے اخلاق کے زور پہ انسان اپنے دشمن پر قابو پا سکتا ہے. مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو اپنانا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم دنیا میں دوبارہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا جس کا حکم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں. جی تو بات کلیئر ہے کہ اگر ہم دوبارہ وہ پیک والا وقت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ رول کریں، ہم جو ہے وہ سپر پاور دوبارہ بنے، تو ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. تو اچھے اخلاق اپنائے کیسے جائیں گے جی؟ کوئی نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نبی پاک کی زندگی سے سیکھیں گے، قرآن سے سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہے. یہاں جو ہے وہ ہمارا 10 احادیث مکمل ہو گئی ہیں، اور یہی احادیث جو ہیں یہ نوٹس ہی میں نے کاپی کی ہیں، بک کی تشریح نہیں ہے. یہ وہی نوٹس میں نے آپ کو دینے تھے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ وہی نوٹس ہیں. تو یہاں سے یاد کرنا شروع کر دیں. جو آگے آپ کے ویکیشنز کے بعد اسسمنٹس ہوں گی تو یہ کورس آپ کا اسی میں سے آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ کو 10واں رکوع اس کے سوال جواب رہ گئے تھے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ان کے سوال جواب بھی جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں.